ہمارے درمیان بڑی لمبی مسافت طے کر کے ایک نوجوان قائد اور نوجوان رہنما تشریف لائے ہیں۔ میری مراد مولانا مہتاب صاحب صدیقی ندوی، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئے اور اپنے اظہار خیال سے ہم سامعین کو محسوس فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پر کھڑا ہونا ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ تقریر خطابت کی جائے۔ یہاں پر علماء اکرام یہاں بہت بڑے موجود ہیں اور ہماری ہستی نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہم بیان کر سکیں، لیکن جن صاحب کا یہ مدرسہ ہے، جو مدرسہ کے ناظم ہے، وہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہے اور کافی پرانے ساتھیوں میں سے ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، ہم لوگ شاید عرفانیہ میں ساتھ میں ہم لوگ پڑھے، پھر اس کے بعد ندوے میں ہم لوگ پڑھے، پھر اس کے بعد مولانا یہاں ادارے کے قائم میں لگ گئے اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سیاست کے شعبے میں آ گئے اور انہوں نے دینی تعلیم کو پکڑا۔ مختلف جو ہمارے ساتھی ہیں، بہت سارے کچھ ساتھی ہمارے افریقہ وغیرہ میں ہیں، ایمبیسی وغیرہ میں ہیں، کچھ مانو وغیرہ میں لیکچرار ہو گئے، کچھ مدرسہ چلا رہے ہیں۔ تو میں یہ تاثر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا ساجد ندوی صاحب ابتدائی تعلیم سے ہم لوگوں کے ساتھ رہے لکھنؤ کے اندر میں، اور ان میں جذبہ رہا کچھ کرنے کا۔ ہوتا ہے لوگوں میں، جب آپ طالب علمی کی زندگی گزارتے ہیں تو الگ الگ مقصد کے ساتھ بچے وہاں تیار ہوتے ہیں۔ کچھ کی تیاری ہوتی ہے کہ ہم یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، کسی کی ہوتی ہے کہ ہم ماسٹر بن کر اسکول میں پڑھائیں، کسی کی ہوتی ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں۔ دینی اعتبار سے کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ سیاسی اعتبار سے دین کی خدمت کریں۔ نوعیت سب کی ایک ہی ہے کہ اسلام کی خدمت کرنا، اپنے لوگوں کو آگے بڑھانا۔ تو برابر ہمارے ٹچ میں رہے، رابطے میں رہے، ہم نے ہمیشہ حوصلہ دیا، اور یہاں کے بھی مکھیا جی سے بھی ہم لوگوں کی افروز صاحب سے بات ہوتی تھی، فیاض صاحب سے بھی بات ہوئی اس سلسلے میں۔ کئی لوگ تھے، قاری شعیب صاحب نہیں آ سکے، اصل وہ دلی میں ہیں اور علاج کروا رہے ہیں۔ انہوں نے معذرت نامہ مجھے بھیجا ہے کہ مولانا کو کہہ دیجئے گا کہ معاف کر دیں، ہم نہیں آ پائے۔ جب بھی مدھونی کا سفر ہوگا، ابھی الیکشن آنے والا ہے، اب ضرور اس کے ادارے میں ہم لوگ جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ جب ادارہ چلتا ہے تو عوام کے ذریعے ادارہ چلتا ہے، اور مجھے پتا نہیں تھا، مجھے ایک دن تفصیلی ان سے بات ہوئی رات میں، تو انہوں نے بتایا کہ جو مدرسہ ہم چلا رہے ہیں اس میں کسی طریقے کا کوئی بھی بچوں سے پیسہ نہیں لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کتابیں بھی جو دی جاتی ہیں وہ کتابیں مدرسہ پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز لگی، مجھے یہ جانکاری نہیں تھی، ابھی مجھے شاید 2 ہفتہ پہلے انہوں نے یہ بات بتایا۔ تو ہماری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ادارہ جو ہوتا ہے، خاص طور سے لڑکیوں کا ادارہ، وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ مولانا شاید تقریر کر رہے تھے عیسائیت کے بارے میں کہ جو مشنری ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے، لیکن جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں ہمیں عیسائیت سے خطرہ نہیں ہے، سامنتیوں سے خطرہ ہے، ایسی برادری سے خطرہ ہے جو منو سمرتی کو ماننے والے لوگ ہیں، طبقاتی کشمکش کے لوگ ہیں جو آپس میں شودر اور چھتری کے نام سے سماج کو بانٹ دیا۔ ہمیں ان سے مقابلہ ہے، اور ایسے لوگوں سے تو مقابلہ ہے جن کے بارے میں زیادہ لٹریچر ہم کو لگتا ہے کہ نہیں ہے مارکیٹ میں، جو اس سماج کے بارے میں ہم پڑھے، جو آرینس ہے، جو برہمنس ہے، ان کے بارے میں ہم کہاں پڑھے، کیسے پڑھے، یہ لٹریچر کافی کم ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مقابلہ ایسی برادری سے ہے جو بہت شاطر ہے، جو 2% میں رہنے کے باوجود ہندوستان کے بڑے عہدوں پر ان کا پورا تسلط ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیے، چاہے بیوروکریٹس میں چلے جائیے، نیالے میں چلے جائیے، یا سماج کے اندر میں جو اثر کرنے والی جو تنظیمیں ہوتی ہے، جو بہت ساری جگہ ہاسپٹل کے شکل میں کام کر رہی ہے، اس برادری سے ہمارا مقابلہ ہے، اور برادری سے مقابلہ پھر اس کے بعد ان میں طرح طرح
की साजिशें इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम में जो उभरते हुए सितारे हैं या इस्लाम की जो बेटियां हैं उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए, इज्जत को पामाल करने के लिए बाज़ाब्ते आरएसएस तंजीमें चला रही हैं। क्योंकि हम लोग सियासत में हैं, बहुत सारी जगह हम लोगों को थाना में जाना पड़ता है, फला लड़की ये हो गया, तो इस चीज को हम आपको समझना है। ये इदारा सिर्फ इदारा नहीं है, आपके मुस्तकबिल की तामीर करने के लिए अफराद साजी करने का ये सबसे बड़ा इदारा है। अगर इस इदारे की आज और हम कदर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग उस इदारे से पढ़े, उस अभी के वक्त में लड़कियों का इदारा हमें लगता है जो हमें जरूरत महसूस हो रही है, जो समाजी एतबार से जो मैं तजर्बा आपको बता रहा हूं कि लड़कियों का इदारा हर गांव में, हर पंचायत में एक होना बहुत जरूरी है। लड़कों में दीनदारी आ जाती है, मर्दों में दीनदारी आ जाती है, वो जमात की शक्ल हो या कोई और भी शक्ल हो, लेकिन लड़कियों में दीनदारी कैसे आए, ये आने का जरिया बहुत कम है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं मौलाना साजिद नदवी साहब को, जिन्होंने ऐसा काम किया है। मुझे लगता है कि अभी तो नजर ना आए, आने वाले 10 साल में उसके असरात समाज पर, सोसाइटी पर, मुआशरात पर उसके जरूर मुरत्तब होंगे, क्योंकि ये काम इस मकसद के लिए किया जा रहा है कि इस्लाम की तरवीज और इशाअत हो और नस्लें तालीम के साथ अच्छी तरबियत, तालीम के साथ अच्छी तरबियत, तालीम वालिदैन बच्चों को दे देते हैं लेकिन तरबियत नहीं मिल पाती है, हालांकि दोनों चीज जरूरी है। तो इस इदारे से हम लोगों की बहुत पुरुमीदें हैं और नौजवान हैं, नौजवानों को ही हौसला होता है सितारों में कुमन डालने का, जमीन को फाड़ने का, ये नौजवानों में ही हौसला होता है। तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं और ये भी कहते हैं कि मौलाना कभी भी किसी चीज की जरूरत पेश आए तो हम लोगों को भी याद कीजिए, खिदमत का मौका दीजिए, जो हो सकेगा हम लोगों की तरफ से हम लोग करेंगे। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, आप जमीन जो है आपके कदम चूमेगी, आसमान झुककर सलामी देगा और कौम की तामीर और तरक्की में आज लोगों को नहीं लग रहा है, आने वाले 10 साल में इस इलाके में, परसौनी के में, पूरे इलाके में लोग कहेंगे कि यहाँ की बच्चियां बड़ी दीनदार है, यहाँ की जो औरतें हैं बड़ी दीनदार है, वहां चलिए तबलीग हो रहा है, कुछ दीन की बातें हो रही है, तफसीर बयान किया जा रहा है, हदीसें बयान की जा रही है। तो इससे क्या होगा कि औरतों में भी एक जज्बा पैदा होगा। जाहिर है जब औरतें दीनदार होंगी तो यहाँ उलमा किराम बैठे हैं, बहुत सारी सहाबियात राविया है, जंगों में भी उन्होंने काम किया, मरहम पट्टी का भी काम किया। और जब हम स्पेन वगैरह की इतिहास को पढ़ते हैं तो कई साइंसदान औरतें गुजरी हैं, बहुत सारी किताबों में इसका जिक्र है, अल्लामा शिबली नोमानी के मकालात में इसका जिक्र है। तो लड़कियां जो होती है समझ लीजिए कौम का वो जीना है, वो आगे बढ़ने का जरिया है, वो औलादों को सही तरबियत करने का जरिया है और मुस्तकबिल में उम्मे सलमा बेहतरीन काम करेगा, हमारी उम्मीदें हैं, दुआ भी है। अल्लाह ताला हम सबको इस नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।